یہ کہانی تقریباً 64-65 سال پرانی ہے۔ ہدایت کار رام دریانی کی فلم ترانہ 1957 کے لیے دلیپ کمار کو ہیرو اور مدھو بالا کو ہیروئن کے طور پر سائن کیا گیا تھا۔ جب ہیرو اور ہیروئن آمنے سامنے آئے تو یہ جادو تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آغاز میں گلاب کے ایک پھول نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ مدھو بالا نے یہ گلاب دلیپ کمار کو ان کے میک اپ روم میں ایک چٹھی کے ساتھ بھیجا، جو ان دنوں محبت کا ایک مقبول آلہ تھا۔ کارڈ پر لکھا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کا اقرار کرتے ہو تو یہ گلاب قبول کرو۔ دلیپ کمار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے گلاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مدھو بالا کی فطرت میں زبردست رومانویت اور سنجیدگی کا شاندار امتزاج تھا۔ مدھو بالا کی پیدائش 14 فروری 1933 کو ہوئی تھی اور یہی وہ دن تھا جسے دنیا بھر میں محبت کرنے والوں نے ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مدھو بالا کی عمر بمشکل 17 سال تھی۔ 17 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مدھو بالا کو کمال امروہی اور پریم ناتھ کی محبت ہوئی۔ مدھو بالا کی جانب سے پہل۔ مدھو بالا جو اپنی نو عمری میں ناکام محبت کے سانحات سے گزری تھی، اس بار اس رشتے کو لے کر کافی سنجیدہ تھی۔ وہ اس محبت میں دیوانگی کی حد تک جنونی تھی۔ بھلے ہی مدھو بالا نے اس محبت کی شروعات کی ہو، لیکن دلیپ کمار کا جذبہ بھی کم نہیں تھا۔ ان کے لیے مدھو بالا کے بغیر ایک دن بھی گزارنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ وہ اپنے ہی فلم کی شوٹنگ چھوڑ کر وہاں چلے گئے جہاں مدھو بالا کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ مدھو بالا کے والد عطا اللہ خان بہت سخت آدمی تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی پر گہری نظر رکھتے تھے۔ فلمی دنیا کے تمام مرد کردار ان کے شک کی زد میں تھے۔ دلیپ کمار بھی اس شک سے مستثنی نہیں تھے۔ پھر بھی معاملات اس مقام پر پہنچ گئے۔ اس رشتے کو باقاعدہ نام دیا جا سکتا ہے۔ مدھو بالا کی بہن کے مطابق ان کی منگنی ہو گئی۔ دلیپ کمار کی بڑی بہن سکینہ آپا بھی رواج کے مطابق چندری لے کر مدھو بالا کے گھر پہنچی تھی، لیکن آخر کار ایک دن بعد بگڑ گئی۔ ترانہ کے بعد اس جوڑی نے 1952 میں سنگے دل اور 1954 میں امر میں ایک ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ کے آصف کی مغل اعظم بھلے ہی 1960 میں ریلیز ہوئی، لیکن اس کی شوٹنگ 50 کی دہائی سے جاری تھی۔ ان فلموں کی شوٹنگ کے دوران دلیپ کمار کے ذہن میں عطا اللہ خان کے لیے ایک عجیب سا ناپسندیدگی کا احساس پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ مدھو بالا کی زندگی میں خان صاحب کی مسلسل مداخلت تھی۔ شوٹنگ کے دوران بھی ڈائریکٹر ان کی مداخلت سے پریشان ہو جاتے تھے۔ کہ آصف خان صاحب اس قدر ناراض تھے کہ انہوں نے اپنے ایک PRO دوست تارک گاندھی کی مدد لی تاکہ انہیں سیٹ سے دور رکھا جائے اور خان صاحب کو 3 تاش کے کھیل میں مصروف رکھا، جس سے وہ بہت محظوظ ہوئے۔ اس دن سیٹ پر دلیپ کمار اور مدھو بالا کے درمیان رومانوی سلیم انارکلی سین شوٹ ہونا تھا۔ مدھو بالا کی سوانح عمری لکھنے والے صحافی موہندیپ کے مطابق آصف نے گاندھی کو 25,000 روپے دیے اور کہا انہیں کھیل جیتنے دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گیم کے فاتح آصف تھے، جنہوں نے اس دن اپنی پسند کے مطابق رومانوی مناظر شوٹ کیے اور عطا اللہ خان جوئے میں جیتنے والے نوٹ گنتے رہے۔ دلیپ کمار کو یہ تمام پابندیاں اور خان صاحب کی عادتیں بالکل پسند نہیں تھی۔ انہوں نے مدھو بالا سے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کے لیے انہیں فلموں میں کام کرنا چھوڑنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی اپنے والد سے تمام رشتے توڑنا ہوں گے۔ مدھو بالا کو اپنے والد کی سختی کے باوجود ان سے بہت پیار تھا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اکثر ان دونوں محبت کرنے والوں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔ 1956 میں پروڈیوسر ڈائریکٹر BR چوپڑا نے اپنی فلم نیا دور کی منصوبہ بندی کی۔ اس فلم کے لیے دلیپ کمار کے ساتھ مدھو بالا کو کاسٹ کیا گیا تھا۔ شروعات اچھی تھی۔ کارڈار اسٹوڈیو میں شوٹنگ کے پہلے 10 دنوں تک یہ کامیاب رہی۔ اس کے بعد آؤٹ ڈور شوٹنگ کا وقت آ گیا۔ فلم کی زیادہ تر شوٹنگ بھوپال کے قریب بدھنی قصبہ میں تقریباً 2 ماہ تک ہونے والی تھی۔ خان صاحب نے BR چوپڑا کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ شوٹنگ گاؤں کے سیٹ ممبئی کے ایک اسٹوڈیو میں کی جائے، لیکن چوپڑا صاحب اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ یہ تنازع یہاں تک بڑھ گیا کہ آخر کار غصے میں چوپڑا نے مدھو بالا کی جگہ وجیانتی مالا کو سائن کر لیا۔ دلیپ کمار اس پورے معاملے میں چوپڑا صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔
انہیں لگا کہ عطاءاللہ ان کی وجہ سے مدھوبالا کو بھوپال نہیں جانے دے رہے ہیں، جبکہ مدھوبالا کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حقیقت میں مدھوبالا دل میں سوراخ کی وجہ سے بیمار تھی اور انہوں نے اس بات کو نہ صرف دنیا بلکہ فلم انڈسٹری سے بھی خفیہ رکھا۔ انہیں باہر بھیجنے سے اس کی صحت خراب ہو سکتی تھی اور راز فاش ہو سکتا تھا۔ چوپڑا نے ایک آخری اشتہار کے ذریعے ویجنتی مالا کو لینے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ اس اشتہار میں مدھوبالا پر کانٹا لگا تھا اور ان کی جگہ ویجنتی مالا کی تصویر چھپی تھی۔ عطاءاللہ خان کا خون ابل پڑا اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک اشتہار شائع کیا جس میں انہوں نے مدھوبالا کی تمام فلموں کے نام بتائے اور آخر میں نیا دور کے نام پر کانٹا لگایا۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے فلم کی شوٹنگ پر پابندی کے لیے عدالت میں کیس بھی دائر کر دیا۔ اس کیس کے جواب میں چوپڑا نے بھی فلم کی سائننگ اماؤنٹ کے طور پر مدھوبالا کو دیے گئے 30,000 روپے واپس لینے کے لیے کیس دائر کیا۔ اس قانونی تنازع کی سماعت کے دوران دلیپ کمار کو گواہی کے لیے بلایا گیا تھا۔ باقی تمام سوالات کے علاوہ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ مدھوبالا سے محبت کرتے ہیں۔ دلیپ کمار نے مجسٹریٹ RS پڑک کی عدالت میں کہا کہ ہاں، میں مدھوبالا سے پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ اس سے محبت کرتا رہوں گا۔ ستم ظریفی ہے کہ جس دن دلیپ کمار نے اپنی محبت کا کھلے عام اعلان کیا، اسی دن یہ محبت کی کہانی بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس پوری کہانی سے جڑی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس مبینہ اختتام کے بعد بھی دونوں نے فلم مغل اعظم کی شوٹنگ میں ایک ساتھ کام کرنا جاری رکھا۔ محبت کے مناظر کو دیکھیں، فلم میں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تک نہیں، لیکن ایک سین ایسا بھی تھا کہ سلیم غصے میں انارکلی کو تھپڑ مارتے ہیں۔ اس سین میں دلیپ کمار نے مدھوبالا کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ سیٹ پر موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل انفارمیشن وتھ سمت کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کا لنک آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔